السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گراہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں، آمین۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، آمین یا رب۔ آج کی آیات شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 50 سورہ آل عمران سے۔ بہت امپورٹنٹ آیات ہے۔ یہاں فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تصدیق کرتا ہوں اس تعلیم اور ہدایت کی جو تورات میں اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ تفہیم القرآن سے آتا ہے کہ یہ ثبوت ہی کافی ہے میری رسالت کا کہ میں اس دین کو مانتا ہوں جو مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے رسول لے کر آئے، اور اسی تعلیم کو صحیح قرار دیتا ہوں۔ آج کی اناجیل میں بھی مسیح علیہ السلام کی ہدایت واضح ملتی ہیں، یعنی کہ اگر آج بھی ہم اناجیل کو کھولیں، انجیل کو کھولیں تو اس میں بھی یہ تعلیم عام ملتی ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ عیسائی کس چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ جیسے کہ متی کی روایت ہے، پہاڑی کے واعظ میں فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا انبیاء کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، نہیں بلکہ میں ان کو پورا کرنے آیا ہوں۔ ایک یہودی عالم نے پوچھا ان سے کہ دین میں اولین حکم کون سا ہے؟ فرمایا، خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے محبت رکھو۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ دوسرا اس کے مانند ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھو۔ انہی دو حکموں پر تمام تورات اور انبیاء کے صحیفوں کا دار و مدار ہے۔ یہ متی 122 ہے اور 37 سے 40 تک ہے آیات۔ اور اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، فقیہ اور فریسی موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے ہیں، بس جو کچھ وہ تم کو بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے جیسے کام مت کرنا، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ یہ بھی متی میں ہے، 23 ہے چیپٹر، اور 2 اور 3 آیات ہیں۔ اور فرمایا، میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس لیے آیا ہوں کہ بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی تمہارے جاہلوں کے توہمات، فقیہوں کی منہ شگافیوں، راہبوں کے تشددات، غیر مسلموں کے غلبے کی بدولت تمہارے ہاں اصلی شریعت الہی پر جن قیود کا اضافہ کر دیا ہے میں ان کو منسوخ کر دوں گا، یعنی کہ جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئیں میں ان کو حلال کر دوں گا، ان کو منسوخ کر کے تمہارے لیے وہی حلال کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اور وہی حرام کروں گا جو اس نے حرام کیا ہے۔ احسن البیان سے ہے کہ اس سے مراد یا تو وہ بعض چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھیں، یا وہ چیزیں تھیں جو ان کے علماء نے اجتہاد کے ذریعے ان پر حرام کر دی تھیں۔ ان سے اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کا ازالہ کر کے ان کو حلال قرار دے دیا۔
ابن کثیر اور درس قرآن سے ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ شریعت موسوی میں 2 قسم کی چیزیں حرام تھیں. ایک تو اصلاح حال اور رشد و ہدایت کے لیے حرام تھی، جیسے کہ زنا، جھوٹ، چوری، بہتان لگانا، سور کا گوشت وغیرہ. تو یہ احکام تو عیسیٰ علیہ السلام نے بدستور سابق برقرار رکھے، یعنی ان کو چینج نہیں کیا اور کسی حکم میں کوئی ترمیم بھی نہیں کی. تو دوسری وہ چیزیں تھیں جو سرکشی کی وجہ سے ان پر حرام کر دی گئی تھی. اور وہ کیا تھی؟ مثلا اونٹ کا گوشت ان پر حرام تھا، نہ چربی حرام تھی، اور ہفتے کے دن کا شکار وغیرہ. ان چیزوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ کر منسوخ کیا اور پھر ان کو حلال کر دیا. اسی طرح شریعت موسوی میں یعنی کہ حرام کے حکم کو منسوخ کیا اور حلال کو رائج کر دیا. اسی طرح شریعت موسوی کے بعض احکام کو منسوخ کر دیا اور فرمایا میں اپنی نبوت کی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے چوں چراں کیے بغیر چوں چراں کیے میری فرما برداری کرو. اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو پوری زندگی ہی معجزہ تھی جو آپ کی نبوت اور رسالت کی کھلی اور بالکل واضح دلیل ہے. مگر جن بدبختوں کی قسمت میں گمراہی لکھی ہو وہ نہیں مانتے. ان آیات سے کئی باتیں واضح ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہر شریعت پچھلی شریعت کے جزوی احکام کی ناسخ ہوتی ہے، جیسے کہ شریعت عیسوی نے شریعت موسوی کے بعض احکام منسوخ کر دیے ہیں، اسی طرح شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت عیسوی کے بعض احکام منسوخ کر دیے ہیں. یہ بات اہل کتاب کے لیے نئی نہیں ہے، آسمانی مذاہب کی اصولی چیز ہے. اچھا، نسخ جو ہے، نسخ کیا ہوتا ہے؟ نسخ کے معنی ہوتے ہیں لکھنا، مٹانا. 2 معنی ہوتے ہیں، لکھنا، مٹانا. اور یعنی کہ لکھنے والی چیز، نسخہ جو ہے وہ لکھنے والی چیز، نقل کرنے والی، منسوخ کرنے والی، ختم کرنے والی، اور انگلش میں کینسل بھی کہہ سکتے ہیں، اریز کر دینے والی، قلعدم کر دینے والی، یعنی چیزوں کا الٹ پلٹ ہو کر ایک دوسرے کی جگہ لینا. اور جو نسخہ ہے نا، ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، وہ بھی اسی سے ہی نکلا ہے. نسخہ بھی اسی سے ہے، خواہ اصل ہو یا نقل ہو. تو یہ منسوخ میں یہی آتا ہے، ناسخ منسوخ کا ایک علم ہے بہت بڑا. تو اس کو ہمیں اس کے بارے میں اس کا علم حاصل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کے اندر بہت سی تو نہیں، شروع میں تو 50 نکالی مفسرین نے، لیکن آخر میں جا کے 5 بھی نہیں رہی کہ جن کو کہا جاتا ہے منسوخ ہو گئی ہیں، اور ان کی جگہ پھر اب دوسرا حکم ہوگا. لیکن یہ ہے گریجولی جب چیزیں آتی ہیں تو وہ پچھلی ختم ہوتی ہیں. ہم پہلی کلاس کی بکس ہم میٹرک میں 10th گریڈ میں نہیں پڑھ سکتے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. معنی آپ کو میں نے سارے جو بھی لغت میں ملتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ڈکشنری میں جو بھی معنی آتے ہیں اس کے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. آیت نمبر 51 ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یہاں پر آیت نمبر 51 ہے. پھر یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں اپنی نبوت کی نشانی اللہ کی طرف سے تمہارے سامنے لے کر آیا ہوں، پس میری مخالفت اور تکذیب میں اللہ سے ڈرو. بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ جب دلائل اور معجزات سے میرا نبی ہونا ثابت ہو چکا ہے تو میری تکذیب یعنی مجھے جھٹلاؤ نہیں، کہ میری تکذیب پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو. اسی طرح یہ میں آپ کو درس قرآن سے بتا رہی ہوں. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا
دلائل سے ثابت ہو چکا ہے تو خصوصاً اہل کتاب کو تو فوراً ایمان لے آنا چاہیے کہ جو کچھ ہدایت پچھلے انبیاء اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیتے آئے ہیں وہی تعلیم نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا تمہارا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، بس اسی کی عبادت کرو، اور آخری شریعت ہی صراط مستقیم ٹھہری ہے، اسی لیے اسی میں نجات ہے، یہی قابل عمل ہے۔ تفسیر القرآن میں آتا ہے کہ ان آیات سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت حق بالکل ایک جیسی تھی۔ مثلا نمبر 1 پوائنٹ آتا ہے کہ رب مقتدر اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، الوہیت مسیح باطل ہے، جھوٹ ہے، اور یہ باطل عقیدہ ہے۔ اور نمبر 2 ہے، دیکھیے یہ جو پہلا پوائنٹ آپ کو بتایا ہے، جب بھی کوئی مسلمان خود تو وہ کلمہ گو ہے لیکن جب وہ تبلیغ کے لیے نکلے تو اس کو یہ جو پہلا پوائنٹ ہے اس کے بارے میں اپنے آپ کو اپنے عقیدے کو بہت ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ اگر یہ پہلی سٹیج ٹھیک نہ ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کو الوہیت کا درجہ دینا، ربوبیت کا درجہ دینا، اور اس میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا، یہی ابھی تک ہمیں مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہا، اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 آتا ہے اس میں تفسیر القرآن میں کہ ہر نبی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، اس حیثیت سے اس کی اطاعت کی جائے، یہی ہر نبی کی دعوت رہی ہے۔ یعنی کہ سیکنڈ پوائنٹ پھر آتا ہے وَأَطِیعُونَ، کہ وہ میری اطاعت کرو، تو یہی وہ سیکنڈ پوائنٹ ہے۔ تھرڈ چیز جو آتی ہے امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کے اختیارات کا مالک بھی صرف اللہ ہے۔ یہی دعوت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دی تھی، اور فرمایا جو باتیں تم نے خود سے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں میں اللہ کے حکم سے ان کو حلال قرار دے کر ان ناجائز پابندیوں سے تم کو آزاد کرتا ہوں، مگر یہود کی اصلاح نہ ہو سکی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں بہت آگے بڑھ گئے۔ تعریف الفرقان سے آتا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل میں زیادہ انبیاء رسول آئے، موسٹلی زیادہ انہی میں ہی آئے، بلکہ آئے ہی ادھر، اور بنی اسماعیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت اسماعیل کے بعد۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل میں انہوں نے آ کے تصدیق بھی کی ان کی کتاب کی حضرت عیسیٰ نے، اور ان کے اوپر ان کو قید سے بھی نکالا، یعنی کہ وہ جو قید تھی ان کے اوپر حرام چیزوں کی، کیونکہ حرام چیزوں کا کیا ہوتا ہے، بہرحال بوجھ تو ہوتا ہے نا، تو یہ بوجھ جو تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کم کیے تھے، تو اس کے باوجود وہ جو تھے وہ انہوں نے یہود کی اصلاح نہیں ہو پائی۔ اب دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، متی میں ایک جگہ اور آتا ہے کہ اے محنت اٹھانے والو، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جوہ اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن نہیں، یعنی عاجزی والا ہوں، تو تمہاری دل کا فروتن ہوں تو تمہاری جانوں کو آرام ملے گا۔ یعنی کہ آپ کی جو تبلیغ تھی وہ اتنی پیاری، اتنی نرم تھی کہ لوگوں کو مشکلات سے نکال رہے تھے، لیکن اس کے باوجود یہود کی اصلاح نہیں ہو سکی۔ اب آ رہا ہے تعریف الفرقان سے کہ یہاں مسیح علیہ السلام کی دعوت بیان کرنے کے 2 مقصد ہیں۔ نمبر 1 تو بنی اسرائیل پر واضح کرنا تھا کہ تم لوگوں نے دین حنیف کو مسخ کر دیا تھا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو لے کر اٹھے تو اس کو ہی دین حنیف کہا جاتا ہے، تو اور اللہ کا دین ہے نا یہ دین حنیف، اور یہ سب آگے سے جو اولاد چلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چلی، اور سارے ادیان جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، لیکن کیا ہے
کہ دین کی اصل جو حقیقت ہے اس کو انہوں نے مسخ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے بجائے اپنے ربیز کے احکام نافذ کر دیتے تھے۔ تورات کا بہت سا حصہ بدلا جا چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے برملا فرمایا تھا جو تورات اس وقت صحیح حالت میں بچ رہی ہے، موجود ہے، میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ دوسرا مقصد ان آیات کے نزول کا عیسائیوں کو بتانا ہے، یعنی کرسچنز کو بتانا ہے کہ اناجیل میں جو مسیح علیہ السلام کی تعلیمات ہیں یہاں ان کا ذکر ہے، باقی تمہارے پادریوں نے اس میں جو باتیں جڑ دی ہیں سب مذموم ہیں، جھوٹی ہیں۔ اور سب سے بڑی مذموم بات یہ ہے کہ مسیح کو خداوند کہنا یا خدا کا بیٹا کہنا۔ یہاں کچھ ارشادات موجود ہیں انجیل سے جو دیے جا رہے ہیں، دو تو وہی ہیں جو آیت 50 میں دے دیے گئے ہیں۔ کتاب متی سے آتا ہے باب نمبر 1 سے آیت نمبر 106 میں یسیح نبی نے فرمایا تھا، تو یہودا کے حاکموں میں سب سے چھوٹا نہیں ہے، تجھ سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت کی گلہ بانی کرے گا۔ یہاں سردار مسیح علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ یہودی نمائشی خیرات کرتے تھے، اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی باب نمبر 6 آیت نمبر 2 میں، پس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے نرسنگا نہ بجوانا، یعنی لاؤڈ سپیکر نہ رکھنا، یعنی کہ یہ مشہوریاں نہ کرنا کہ جب تم کسی کو خیرات کرو تو جیسے آج کل لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں اور بتاتے ہیں، تو یہ دیکھیے کہ اس وقت بھی یہی تعلیم تھی۔ جیسے ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، وہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخاطب ہے، اور کوچوں میں کرتے ہیں، وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو خیرات کرے تو تیرا دایاں ہاتھ جو کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ اسی طرح باب 7 میں آیت 7 اور 8 میں آتا ہے، میں فرماتے ہیں کہ مانگو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے۔ تم میں سے ایسا کون ہے کہ اس کا بیٹا روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ جب تم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتے ہو تو جو تمہارا باپ آسمان پر ہے وہ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیز کیوں نہ دے گا؟ اب یہاں پر جو باپ کا لفظ آیا ہے یہ اہل کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے خود جو بھی اللہ کے دین کو لے کر چلتے ہیں امتیوں کو، ان کو اپنا اہل کہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک گھرانے کے سربراہ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ایک گھرانے کی مثال دی جا رہی ہے بچے کی، تو اس کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ باپ۔ تو ہم سب کا بھی رب جو ہے، الہ جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور یہی پیغام دیا۔ آگے آ رہا ہے کہ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم ان کے ساتھ کرو۔ یہی تورات کی اور تمام نبیوں کی تعلیم ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ کیسا پیارا خوبصورت پیغام ہے کہ جس کو اب ڈیفرنٹ کوڈس میں جو ہے وہ کر کے کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو کہ باب 7 اور 7-8 آیات میں آ رہے ہیں۔ اور اس میں وہی تعلیم ہے کہ اگر آپ عزت چاہتے ہو تو دوسرے کو عزت دو، تو تم جو چاہتے ہو دوسرے کو بھی وہی دو۔ ایسی ہی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ او قال لجارہ ما یحب لنفسہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہیں ہو سکتا کوئی بندہ مومن جب تک کہ وہ محبت کرے اپنے بھائی سے، یا فرمایا اپنے پڑوسی سے جیسی محبت کرتا ہے اپنے آپ سے، یعنی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی اور پڑوسی یعنی دوسروں کے لیے پسند کرے۔
اور یہی کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. ھذا صراط مستقیم. آیت نمبر 52 ہے، ابن کثیر سے ہے. اس کی تفسیر آ رہی ہے قول اللہ تعالی فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر، یعنی یہ کہ وہ کفر اور دلالت میں ہی ڈٹے رہیں گے، تو فرمایا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا. تفسیر القرآن سے آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اچھی طرح جان چکے تھے کہ یہود اور ان کے علماء دین کے دلائل میں مات کھا کر اب ان کی زندگی کے درپے ہو گئے ہیں اور اس کے لیے سازشیں کر رہے ہیں. انبیاءوں کو قتل کرنا ان کی عادت بن چکی ہے اور اس پر وہ بڑے دلیر ہو گئے ہیں. ایک رقاصہ کی فرمائش پر یحییٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر کا سر قلم کر ڈالا تو ان کو عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت قتل ہونے میں، یعنی کہ اپنے قتل ہونے پر کوئی شبہ نہ رہا. اس لیے فکر ہوئی کہ دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام کس طرح جاری رکھنا چاہیے. چنانچہ اپنے چند پیروکاروں کو مخاطب کر کے پوچھا کون اس سلسلے میں میری مدد کرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو فروغ حاصل ہو. حواری کہنے لگے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں. یہاں پر حواریوں کے بارے میں جو ہے نا تھوڑی سی جو آتی ہے کہ حواری جو ہے یہ نکلا ہے ورڈ حاوارا سے، خور اور حور بھی اسی سے ہے، اور یہ آنکھوں کے اندر کے سفید حصے کو کہتے ہیں. یعنی کہ اس کے جو معنی ہوتے ہیں، آپ دیکھیے کہ سفید حصے کو کہا جاتا ہے تو آپ کے چہرے کے اندر جو خوبصورتی کو بڑھانے والی چیز ہے نا وہ آپ کے آنکھ کا یہ سفید حصہ ہی ہوتا ہے. یعنی کہ وہ بالکل داغ سے میل سے صاف ہوتا ہے. اگر اس میں تھوڑی سی بھی ریڈنس آئے تو وہ بڑا خوفناک انسان کا چہرہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یہ ورڈ یوز کیا گیا حواریوں کے لیے کہ یہ مخلص ساتھی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دھوبیوں کو کہتے کہ آؤ لوگوں کے دل دھوئیں، کیونکہ دھوبی جو تھے نا وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی لوگوں کے میل کچیل صاف کرتے ہیں، ان کے لباس جو ہے نا وہ سفید کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. تو اسی طرح حواری جو ہے یعنی کہ دھوبیوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح یہ اپنے لیے حواریوں، اپنے جو ساتھی تھے ان کے لیے حواریوں کا ورڈ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور میرے جو حواری ہیں وہ زبیر بن عوام ہیں، یعنی کہ حضرت اسماء علیہ السلام کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر. اور یہ بخاری میں آتا ہے، اور یہ کیسے الفاظ آ رہے ہیں؟ الفاظ ایسے آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان لکل نبی حواری و حواری زبیر. اور یہ بخاری کی حدیث ہے، نبی کا کوئی حواری مددگار ہوتا ہے اور میرا حواری مددگار زبیر ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی حواری جو تھے یعنی کہ ان کے مددگار جو تھے وہ تقریباً 12 تھے، جیسے کہ پہلے بھی بتا چکی ہوں، 11-12 تھے کیونکہ اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی. اچھا، یہ زبیر جو تھے یہ کون تھے؟ ان کا تھوڑا سا واقعہ ایسے آتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق جب کا موقع تھا تو تب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر کہا کہ کون میرا مددگار ہوگا تو زبیر بولے تھے کہ میں. جب دوسری دفعہ پکارا تو تب بھی بولے کہ میں، یعنی کہ لبیک کی. تو اس موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حواری کا لقب دیا تھا، کیونکہ پیچھے سے دیکھیں نا وہ تصدیق کرتے آ رہے ہیں تو یہ ایگزیکٹ وہی الفاظ قرآن میں بھی آ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور یہی آپ بھی بولتے تھے. تو حواری وہ جو مشکل میں کام آئے،
اور وہ سچا ہو اور مخلص ہو، صاف ہو، میل کچیل سے پاک ہو، اور وہی کام آتا ہے نا کہ پھر جو ایسا ہو، خالص ہو۔ تو یہ ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ تفہیم سے آتا ہے، تفہیم القرآن سے آتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے برملا کہا قول الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، کہ حواریوں نے کہا کہ ہم مددگار ہیں اللہ کے، ہم ایمان لائے اللہ پر اور گواہ رہیے بے شک ہم مسلمان ہیں۔ تو یہاں پر یہ تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی مسلمان تھے، اور ان کو فالو کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے بھی مسلم تھے، اور انہوں نے وہاں گواہ بنایا کہ گواہ رہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت، توحید کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اور یہی ایسا ہی آگے تفہیم القرآن میں بھی آ رہا ہے کہ اللہ کی مدد کا مطلب قرآن میں دین اسلام کی اقامت میں حصہ لینے کو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے، کفر کرے یا ایمان لائے، بغاوت کرے یا اطاعت، زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں منع کرتا۔ دونوں کا انجام بتا دیا ہے، دونوں راستے بتا دیے ہیں کہ نافرمانی کا انجام ہلاکت اور فرما برداری میں نجات ہے۔ نصیحت سے بندوں کو راہ راست پر لانے کی تدبیر کرنا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جو بندے اس کام میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنا رفیق اور مددگار قرار دیتا ہے، جیسے کہ پیچھے اہل اللہ کی بات ہوئی، تو ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایسے ہی قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ بلند مقام ہے جس پر کسی بندے کی پہنچ ہو سکتی ہے۔ نماز، روزہ اور عبادات میں اللہ تعالیٰ کا انسان بندہ اور غلام ہوتا ہے، مگر تبلیغ دین، اقامت دین کی جد و جہد میں بندے کو اللہ تعالیٰ کی رفاقت اور مددگاری کا شرف حاصل ہوتا ہے، جو دنیا میں روحانی ارتقاء کا سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ظاہر ہے کہ انکلینیشن آ جاتی ہے، جب بہت عرصہ گزر جاتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کے بعد آپ آئے اور کافی سالوں کے بعد آئے، یعنی ہزاروں سالوں کے بعد آئے، تو کیا تھا کہ اب پھر لوگ جو تھے اصل دین سے ہٹ گئے ہوئے تھے، کفر کی طرف آ گئے ہوئے تھے۔ تو ایگزیکٹ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کے موسم میں مختلف قافلوں کے پاس جا کر ایسے ہی کہتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ من رجل یؤوینی حتی ابلغ کلام ربی، کون ہے وہ شخص جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ فَإِنَّ قُرَيْشُ قَدْ مَنَعُونِی، کیونکہ قریش نے تو مجھے روک دیا ہے، ان ابلغ کلام ربی، کہ میں اپنے رب کی بات کروں۔ فوجد انصار، تو آپ نے انصار مدینہ کو پا لیا۔ فَأُوُوا، تو انہوں نے آپ کو پناہ دی۔ وَنَصَرُوهُ، اور انہوں نے آپ کی مدد کی۔ وَهَاجَرَ عَلَيْهِ، اور آپ ہجرت کر گئے ان کی طرف، یعنی کہ سارے مدینہ کی طرف۔ فَوَاسَعُوا، تو انہوں نے آپ کی ہمدردی اور خیر خواہی کی۔ وَمَنَعُوا عَادَ، اور دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکا، اور مختلف جنگیں بھی لڑی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح حج کے دنوں میں، کیونکہ مختلف قبائل آئے ہوتے تھے نا ادھر، تو قافلے آئے ہوتے تھے حج کرنے کے لیے، تو آپ ہر ایک کے پاس جاتے تھے اور اسی طرح یہ صدا بلند کرتے تھے کہ کون ہے وہ شخص جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں، کیونکہ قریش نے تو مجھے روک دیا ہے کہ میں اپنے رب کی بات کروں۔ تو انصار مدینہ نے آپ کو پا لیا، تو انہوں نے آپ کو پناہ دی اور انہوں نے آپ کی مدد کی، اور آپ پھر ہجرت کر گئے ان کی طرف مکہ سے۔
اور انہوں نے آپ کی ہمدردی اور خیر خواہی کی اور دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکا. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو آج جو بھی یہ کام کرے گا، جو بھی دعوت اور تبلیغ کا کام کرے گا، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رفاقت اور مددگاری کا شرف اس کو حاصل ہوگا. درس قرآن سے ہے. اور یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے نا، ہر مسلمان کو، ہر امتی کو دیا ہے، ہر انسان کو دیا ہے جو بھی صحیح تعلیمات لے کر اٹھے. تو اس کے لیے کسی اور انسان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی سے پوچھا جائے جی اب ہم یہ کام کر سکتے ہیں. بس یہ کام کرنا ہے. کیسے کیا جائے گا؟ یہ اسی طرح کیا جائے گا جس طرح اس کا حق ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ جب دعوت اور تبلیغ کا کام اٹھیں کرنے کے لیے تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی بنیاد کو درست کریں، عقائد کو سمجھیے، تاکہ دوسروں تک جب پیغام پہنچائیں تو بالکل درست ہو اور صحیح پیغام پہنچائیں. یہ نہ ہو کہ آپ خود ڈاواڈول ہیں، آپ کا عقیدہ خود درست نہیں ہے، تو پھر اس طرح کیا ہوگا؟ جتنے بھی فالوور آپ کے پیچھے آئیں گے ان کا اگر وہ گمراہی کے راستے پہ چلے گئے تو ان کا بھی عذاب جو ہے وہ اس پر ہی آئے گا جو ان کو لیڈ کر رہا ہوگا. تو اس لیے یہ کام بہت بڑا ہے، بہت ذمہ داری کا ہے. پہلے اپنے ایمان کو راسخ کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں، پھر لوگوں کے عقائد کو درست کریں اور ان کو اللہ کی طرف بلائیں. درس قرآن سے ہے کہ جب مسیح علیہ السلام نے لوگوں میں مشکوک حرکتیں اور گہری سازشیں جو کفر اور انکار رسالت پر مبنی تھیں محسوس کیں تو لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کون اللہ کی راہ میں میرا ساتھ دے گا؟ سب خاموش رہے. صرف چند لوگوں نے کہا ارشاد الہی ہے، قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا ہم مددگار ہیں اللہ کے دین کے احکام کی اشاعت میں، ہر طرح آپ کا ساتھ دیں گے. آپ تنہا نہیں ہیں. رسولوں کا تو اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوتا ہے، اور ہم خدا وحدہ لا شریک پر اور آپ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لا چکے ہیں، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان فرما بردار ہیں. اور حواری کے جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ معنی جو ہے وہ مددگار، ایسا مددگار جو مخلص ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے نبی کی صداقت پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے. یہ وہ تھے، اور ان کی تعداد جیسے اسرائیلی روایات میں آتی ہے تو وہ 12 کے قریب بتائی جاتی ہے، اور انہی میں سے ایک تھا جس نے آپ کے خلاف سازش بھی کی تھی. تو وہ ابھی اس کی آگے ڈیٹیل آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت بعد میں کی تھی، پہلے اپنا جو تھے کچھ مخلص جو آپ کے صحابی تھے، صحابیات تھیں، ان کو آپ نے بھیجا تھا حبشہ کی طرف کہ وہاں جا کے رہیں، کیونکہ مظالم بہت بڑھ گئے تھے نا مکہ میں. تو یہ 12 مرد تھے اور 12 عورتیں تھیں. ٹھیک ہے، اور ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر بھی تھی، بیٹی بھی تھی، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کے شوہر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو یہ سب تھے جو گئے تھے ہجرت کر کے اب جا. تو وہ آپ کو واقعات پتہ ہیں الحمدللہ. آیت نمبر 53 ہے، اور درس قرآن اور ابن کثیر سے آتا ہے. اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں، تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھ دیں. یہ ابن ابی حاتم میں بھی آتا ہے. اور 53 آیت میں مزید کلیئر ہوگا درس قرآن اور ابن کثیر سے کہ ان حواریوں کا قول بیان ہونے کے بعد ان کی دعا نقل فرمائی گئی ہے. دعا کیا ہے؟ یہ جو مانگ رہے ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، بس ہمیں لکھ لے گواہوں میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور آپ کے فرما بردار ہیں، بس ہمارا ایمان قبول فرما. ہم ان سارے احکام پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو ان چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں، اور ہمیں مومنین کا
کاملین کے زمرے میں شمار فرما دے، آمین۔ اور کہا پھر اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں مطلع فرمایا کہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برا ارادہ کیا، انہوں نے ان کو قتل کر دینا یا پھانسی دینا چاہا، وہ سب آپ کے خلاف ہو گئے اور کافر بادشاہ کے پاس جا کر چغلی کی کہ یہاں ایک آدمی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بادشاہ کی اطاعت سے روکتا ہے، رعایا کو خراب کرتا ہے، باپ بیٹے میں جدائی ڈال دیتا ہے، ایسے الزامات لگا کر بادشاہ کو بہکایا۔ اس نے آپ کی تلاش میں کچھ لوگوں کو بھیجا جو آپ کو پکڑ کر یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکا دیں۔ انہوں نے آپ کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب وہ سمجھے کہ کامیاب ہوا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان سے نجات دی اور اس مکان کے جو روایات میں آتا ہے روشن دان سے آپ علیہ السلام کو نکال کر آسمان پر اٹھا لیا اور دوسرے کسی انسان کو آپ کا ہم شکل بنا دیا۔ پھر وہ لوگ رات کی تاریکی میں مکان میں داخل ہوئے۔ اب یہاں پر جو یہ بات آ رہی ہے نا کہ یہ کیا ہوا، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سورہ یہ آیت نمبر 43 میں ڈیٹیل تو نہیں لیکن اس کی طرف ہنٹ ہے، کیونکہ ان آیات میں ہنٹ آ رہی ہے اور زیادہ جو ہے یہاں پر ہمیں تفسیر کی طرف جانا پڑتا ہے، دیکھنی پڑتی ہے، اور پھر انہی کی جو روایات ہیں جو ہمیں ملتی ہیں پچھلی ہمیں کتابوں میں جو اوتھینٹک ہیں ان سے بھی ہم مدد لے رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو اگلی آیت اب شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 54، وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے ایک چال چلی یعنی کہ یہود نے، اور وَمَكَرَ اللَّهُ، اور تدبیر کی اللہ نے، اور اس کا روٹ ہے میم کاف را، مکرہ یعنی کہ خفیہ تدبیر کرنا جو کسی کو مکروہ سے دوچار کر دے، یعنی کہ ایسی تدبیر کرنا جس سے کسی کو مشکل میں ڈال دے۔ تو یہ جو انہوں نے پلاٹنگ کی تھی اس کو ہم پلاٹنگ کہیں گے، کانسپریسی کہیں گے، ایک چال چلی یہود نے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے مکر اللہ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے انہی کا جواب دیا، جیسے ہوتا ہے نا ٹیٹ فار ٹیٹ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے کہ انہوں نے مکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا، لیکن اللہ نے پلاننگ کی۔ اللہ کے لیے ایسا ورڈ یوز نہیں ہوگا، یہ بھی قرآن کا ایک اسلوب ہے، اور اسے مشاکلہ کہتے ہیں، یعنی کہ ایسے کو تیسا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے مکر کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ مکر ایسے طریقے سے کام کرنا کہ کام بھی ہو جائے اور یعنی کہ سانپ بھی مارا جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اس ایسے طریقے سے کسی کو گھیرنا اور پھانسنا کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو واقعہ کیا ہے کہ اصل میں ہوا یہ کہ یہود کے ہاں ایک مذہبی عدالت تھی اور ایک قومی عدالت تھی، ایک مذہبی عدالت تھی اور ایک قومی عدالت تھی۔ یہ سب کچھ فلسطین کے علاقے میں ہوا تھا۔ یہ علاقہ اس وقت شام کی حکومت کے تحت تھا، اگرچہ کچھ خود مختار بھی تھا۔ اسے یوں سمجھیں کہ جیسے کسی غیر مسلم ملک میں مسلمانوں کے فیصلے نپٹانے کے لیے کوئی علماء کا بورڈ بنا ہوا ہو، یعنی کہ جس کے مسائل ہوں تو انہی کے بڑے ان کا فیصلہ کریں گے نا، تو ایسے علماء کا بورڈ بنا ہوا ہو۔ تو ان کی مذہبی عدالت نے یعنی علماء نے ان پر یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر الحاد کا الزام لگا دیا کہ یہ تو ملحد بے دین ہو گئے ہیں۔ اب مذہب کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے وہاں پر، جیسے جسے چاہیں گمراہ کہہ دے، جسے چاہیں بے دین کہہ دے، یہ ان کی متفقہ علماء کمیٹی نے فیصلہ دے دیا، اور جنہوں نے ورگلایا تھا، ورگلانے والے تھے، وہ بھی انہی میں سے تھے۔ تو یہ ایک مکر ہی تھا نا۔ اب یہ کمیٹی یا بورڈ صرف فتویٰ دے سکتی تھی، لاگو یعنی امپلیمنٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اب واجب القتل قرار پائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کیا، ملحد ہیں، یہ نیا دین لے آئے ہیں، لیکن ان کا مقصد جو تھا وہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ الزام تو لگ گیا تھا لیکن وہ جو راستے سے ہٹانا چاہ رہے تھے ان کو، وہ نہیں ہو رہا تھا، یعنی قتل نہ کر سک رہے تھے۔
نعوذ باللہ۔ تو پھر فیصلہ کیا کہ قومی عدالت میں لے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ مذہبی عدالت سے ہٹ کے قومی عدالت میں لے جائیں گے تو وہاں تو امپلیمنٹیشن فوری طور پر ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے انہوں نے پھر چال چلی کہ بادشاہ کو منا لیں کہ یہ باغی ہے اور یہ آپ کا تختہ الٹنا چاہتا ہے، اور یہ بغاوت کا الزام لگایا، تو اب حکومت اس کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ تو اب یہ چال سولی پر چڑھانے کی چلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مکروہ چال کو انہی پر پھیر دیا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ اور وہ کیسے کہ انہوں نے تو سینے پر ہاتھ مار کر کہا تھا کہ وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلَنَا مسیح، کہ ہم نے مسیح قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، نہ ہی اسے قتل کیا، نہ ہی صلیب چڑھایا، بلکہ معاملہ مشتبہ کر دیا۔ تو جس کو انہوں نے قتل کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ہو گیا تھا، اور آپ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا۔ اور یہ ہمارے عقیدے میں سے ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اسی لیے ان آیات کی زیادہ تفسیر ہے، اور اسی لیے یہ واقعہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اہم سبق ہے اس میں۔ اس کے بعد یہی ہے کہ اس ہم شکل کو پکڑ کر اس کی توہین اور تذلیل کی، اور اسے پھانسی دے کر اس کے سر پر کانٹے رکھ دیے۔ اس لیے ارشاد ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے تدبیر کی، مکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نا، انہی سے ہم سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے، قرآن پر غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھی ایک پھنسانے کی کوشش کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی چال کو انہی کے اوپر پھیر کر، وہ جس نے جا کے سازش کی تھی اسی کی شکل جو ہے وہ چینج کر دی۔ تو یہ ایگزیکٹلی وہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہو گیا، اسی لیے یہ ورڈ یوز ہوئے جس کا میں نے آپ کو ٹرم بتائی ہے مشاکلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا، یعنی ان کی چال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر کی، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ ہمیشہ حق کے ساتھ بغض اور عناد رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیا جو قیامت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تفسیر القرآن سے ہے کہ وہ ہم شکل کون تھا، اس کے متعلق دو اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ وہی شخص تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کی سزا دلوانے میں پیش تھا۔ دوسرا قول ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے بھاری رشوت لے کر مخبری کر کے آپ کو گرفتار کروایا تھا۔ اور تعریف الفرقان میں سے آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنی ساتھیوں سے کہا کہ آپ کے ایک حواری یہودا اسکریوتی نے یہودی رابیس کو سے 30 دینار نقرئی وصول کر کے آپ کی نشاندہی کر دی۔ اسرائیلی روایات میں آپ کے 12 حواریوں کے نام آئے ہیں۔ یہ آپ کو میں اسرائیلی روایات سے بتا رہی ہوں جو آ رہے ہیں تعریف الفرقان میں۔ نمبر 1 ہے شمون، جو بعد میں پطرس کے نام سے مشہور ہوا۔ نمبر 2 اسی کا بھائی اینڈریاس۔ نمبر 3 یعقوب۔ نمبر 4 یوحنا۔ نمبر 5 فلپس۔ نمبر 6 برتلالائی۔ نمبر 7 متا۔ نمبر 8 لوقا۔ نمبر 9 حلفی کا بیٹا یعقوب۔ نمبر 10 شمون زیلو میتیس اور 11 یعقوب کا بیٹا یہودا اور 12 یہودا۔ یہ اسکریوتی، یہ 12 شاگرد اور پہلے مسلمان آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے، جو آپ کی مختصر مدت رسالت یعنی 3 سال میں یہی آپ کے ساتھ رہے۔
اور ایک نے آخر میں غداری کی۔ آپ کی رسالت کی مدت 3 سال تھی۔ الغرض عیسیٰ علیہ السلام ایک عظیم صاحب شریعت نبی اور رسول برحق تھے۔ ہزارہا حیران کن معجزات برپا کرنے کے باوجود آپ کی دعوت حق بالکل ناکام رہی۔ چاروں اناجیل میں ہر صفحے پر لکھا ہے کہ لوگوں کا ہجوم آپ کے ساتھ رہتا تھا، آپ کے معجزے دیکھتے اور انگشت دندان رہ جاتے، یعنی کہ اپنی انگلیاں اپنے دانتوں میں چبا لیتے۔ 100 سے زیادہ اپاہجوں، اندھوں، کوڑیوں کو صحت مند کیا، مگر کوئی ایمان نہ لایا، حتیٰ کہ مریم، مارتھا اور اس کا بھائی آزر، مردہ سے زندہ ہونے والا بھی نہ ایمان لایا۔ نہ آپ کی دعوت میں کوئی اہم کردار ادا کیا اس نے۔ احسن البیان سے ہے، آیت نمبر 55 ہے، قول اللہ تعالی یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ جب کہا اللہ تعالیٰ نے، اے عیسیٰ میں تجھ کو پورا لینے والا ہوں اور تجھ کو اپنی جانب اٹھانے والا ہوں۔ متوفی کا مصدر توفی ہے اور مادہ یعنی اس کا روٹ واو فا یا ہے، جس کو وفا کہتے ہیں، جس کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ پورا پورا لینے کے۔ تو موت پر جو وفات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس لیے کہ اس کے جسمانی اختیارات مکمل سلب کر لیے جاتے ہیں۔ نیند میں بھی انسانی اختیارات عارضی طور پر معطل کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ نیند پر بھی قرآن نے وفات کے الفاظ کا اطلاق کیا ہے، جس سے معلوم ہوا اس کے حقیقی اور اصلی معنی پورا پورا لینے کے ہیں۔ یعنی فرمایا، اے عیسیٰ میں تجھ کو یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر فرمایا، میں تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ اس سے مراد ان الزامات سے پاکیزگی ہے جو یہودی آپ پر لگاتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی پاکیزگی دنیا کے سامنے پیش کر دی گئی، اور فرمایا تمہارے ماننے والوں کو کافروں پر غالب کرنے والا ہوں۔ اس سے مراد یا تو نصارہ کا دنیاوی غلبہ ہے جو یہودیوں پر قیامت تک رہے گا، یا امت مسلمہ کا غلبہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے نا، تو وہاں پر آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ایک اور نبی ملے تھے تو وہ یحییٰ علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں وہاں موجود تھے اور اکٹھے تھے، واقعہ معراج میں پتہ چلتا ہے ہم کو۔ اور ادھر یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کا کوئی معنی، ہاں اس کے جو معنی ہوتے ہیں نا فوت ہونے کے، وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہوتا ہے نیند میں فوت ہونا، نمبر 2 ہوتا ہے موت کے وقت فوت ہونا، اور نمبر 3 ہوتا ہے روح اور بدن دونوں کا لیا جانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں آ رہا ہے، اور قرآن میں نیند کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں رات کے وقت فوت کر دیتا ہے۔ ہم رات کو بستر پر لیٹتے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں لگتی کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے ساتھ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، بالکل بے حس ہو جاتے ہیں نا، اور صبح اٹھ جاتے ہیں۔ اور اسی لیے صبح اٹھ کر ہم کیا دعا مانگتے ہیں جو مسنون دعا ہے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ مرنے کے بعد زندگی دی گئی تو نیند میں سینسز چلے جاتے ہیں، ایک روح لے لی جاتی ہے، شعور اور ادراک کی روح۔ اور یہ آیت جو میں نے آپ کو بتائی سورہ الانعام 60 میں ہے، سورہ الزمر میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 42 میں بھی اسی طرح ذکر آتا ہے کہ موت کے وقت پورا پورا لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جن کی موت کا وقت نہ آیا وہ نیند میں فوت ہوتا ہے اور پھر صبح اٹھ بھی جاتا ہے، لیکن جس کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ پورا ہی چلا جاتا ہے جسمانی طور پر بھی۔ تو یہاں فوت کا تیسرا معنی ہے اس آیت کے اندر، اور اگر ان تینوں پر بھی لیں تو فوت
موت کو ایک سکونی کیفیت میں چلے گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا پھر وقتی موت ان پر طاری ہو گئی تھی، یا پھر ان کو پورا لے لیا گیا تھا جسم اور روح کے ساتھ. اور یہی حسب حال معنی ہے، یہی اس آیت کے مطابق آتا ہے. تفہیم القرآن سے ہے کہ قرآن کی یہ پوری تقریر عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کی تردید اور اصلاح ہے. یہ جو الوہیت ہوتی ہے نا، اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں اس کا معنی کیا ہے. یہ الہ ہونا. الوہیت کیا ہے؟ الہ ہونا، پرستش کرنا، بندگی کرنا. گاڈ ہیڈ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. اور اس کا جو مترادف ہے، یعنی کہ اس کے جو برابر ہی ہے، وہ ہے ربوبیت. ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ پروردگاری، کارسازی، پرورش. جیسے کہ رب کو آپ ذہن میں رکھیں نا معنی کو، تو یہ وہ ہے. تو یہ دونوں ہی اللہ کے لیے ہیں، اس میں کوئی اور شامل نہیں ہے. تو لیکن ان کے کیا بیچ میں آ گیا تھا، ان کا عقیدہ خراب ہو گیا تھا. یہ الوہیت جو ہے نا مسیح علیہ السلام کی طرف کرتے تھے کہ وہ الہ ہیں، شامل کرتے تھے اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ. تو اس کی تردید اور اصلاح کے لیے ان کے عقیدے کے اہم اسباب جو ہیں وہ دیے گئے اور ان کو بتائے گئے. اور وہ 3 ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام. نمبر 1 آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، جس کی قرآن نے تصدیق کی. فرمایا ان کی بے باپ کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جس طرح چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اور آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے. اور نمبر 2 جو اس کے اسباب میں سے آتا ہے ایک سبب، کہ آپ علیہ السلام کے صریح معجزات جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو تصدیق کی، ان کے تمام معجزات بیان فرمائے. یہ بھی ہر معجزے کے ساتھ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتے تھے، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا. لہٰذا مسیح علیہ السلام کا خدائی میں کوئی حصہ نہیں تھا. اور وہ جو میں نے آپ کو چمگادڑ کا واقعہ سنایا تھا نا، تو وہ چمگادڑ ایسے نہیں تھی کہ وہ چمگادڑ بنائی تو وہ پھر رہی اور وہ اڑتی رہی. نہیں، اس کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ جب چمگادڑ انہوں نے بنائی تو وہ چند گز کے میٹر کے فاصلے پر جا کر پھر گر گئی تھی اور وہ مٹی کا ڈھیر دوبارہ بن گئی. مطلب ان کو صرف دکھانے کے لیے بنایا تھا، اور یہ نہیں تھا کہ وہ اس نے پھر وہ جا کے وہ اڑتی رہی پھر اس کے بچے ہوئے. یہ نہیں تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے اڑی تھی اور پھر. اور یہی چیز اسی لیے بتائی گئی کہ ان کا خدائی میں کوئی حصہ نہیں تھا. یہ معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے. نمبر 3 ہے تیسری بات، جو وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام مر گئے پھر آسمان پر اٹھائے گئے. اسی سے صاف ظاہر ہے کہ جسے تم الہ بنا رہے ہو وہ تو مر چکے ہیں، اگرچہ قرآن تو ان کی موت کی تصریح ہی نہیں کرتا. وہ تو الٹا یہ بتاتا ہے کہ وہ سرے سے صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے ہیں. یعنی کہ جو تم صلیب کو پوج رہے ہو، گلے میں لٹکائے ہوئے ہو اور اپنی وہ عبادت گاہوں کے اوپر وہ نشان لگایا ہوا ہے، یہ تو ایک عذاب دینے کی قسم تھی پہلے لوگوں کی، جاہل لوگوں کی. اسی طرح وہ جو فرعون تھا، وہ اپنی حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام جب انہوں نے اپنا اظہار کر دیا تھا اسلام کو، تو اس نے بھی ان کو اسی طرح صلیب پر چڑھایا تھا، کیل ٹھوکے تھے، اور وہ ادھر ان کو بھوکا پیاسا رکھتا تھا. تو یہ ایک سزا ہوتی تھی. تو آپ نے اس کو عبادت کی چیز بنا لی ہے، اور حالانکہ وہ تو چڑھائے بھی نہیں گئے صلیب پر. ٹھیک ہے. تو اور یہاں انکار کرنے والوں سے مراد یہودی ہیں، جن کو عیسیٰ علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی، جسے انہوں نے نہیں مانا اور ان کا انکار کر دیا. اور پیروی کرنے والوں سے مراد جو صحیح پیروی کرنے والے ہیں وہ تو صرف مسلمان ہیں. اور اگر مراد آپ کے ماننے والے ہوں تو پھر ان میں عیسائی اور مسلمان دونوں ہیں. لیکن یہاں میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر آیا، اور وہ اسلام ہی تھا، دین اسلام ہی لے کر آئے تھے سب. اور ان کے فالوورز سارے مسلم ہی ہوتے تھے. یہ بعد میں آ کر جو ان کے امام بنے، جو ان کے ربیز بنے، جو ان کے راہب بنے، جو ان کے پوپس بنے، انہوں نے آ کر یہ نام رکھے عیسائی، کرسچن یا یہودا تو خیر ان کا لقب پڑا تھا. تو یہ جوئش اور یہ سب جو بھی انہوں نے رکھے ہیں، یہ خود رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مسلمان بنایا تھا، اور اس کی گواہی
آیت نمبر 53 میں بھی ہے، 52 میں بھی ہے کہ یہ خود کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مسلمان ہی تھے. تو جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی مانے گا وہ مسلمان ہے، وہ عیسائی نہیں ہے. وہ ایک پہچان ہوگی اس کی، لیکن وہ ہوگا مسلمان ہی. اور یہ نام بھی انہوں نے خود ہی رکھے ہیں. تفسیر القرآن سے آتا ہے کہ یہ پیشن گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 40 سال کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 40 ایئرس کے بعد رومی کیسر ٹیوٹس، جس کو ٹیٹس بھی کہتے ہیں، یہودیوں پر حملہ آور ہوا. یروشلم کو تباہ اور برباد کر دیا، بیت المقدس کو بھی مسمار کر دیا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا اور بہتوں کو پکڑ کر لے گیا اور ان کو غلام بنا لیا. اس دن سے یہود کی رہی سہی عزت اور شوکت خاک میں مل گئی. اور یہ دیکھیے، یہ وہی ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یعنی کہ تمہیں میں ان کے اوپر کر دوں گا. تو یہ آپ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کا قول پورا ہو رہا ہے. یہاں پر ٹیٹس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور یہ ذلت اور خواری میں پھرتے رہے یہ یہود. ان امور میں جن کا تم اختلاف کرتے ہو، اختلاف یہی تھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اس کے بعد ثم الی مرجعکم فَأَحْكَمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، کہ یہ جو تم آپس میں لڑ رہے ہو نا، عیسائی اور مسلمان، تو تم لوگوں کا جو فیصلہ ہے وہ بھی میں کر دوں گا آخرت کے دن. لیکن اگر یہاں پر سمجھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے کہ اپنا یہیں پر اپنے آپ کو سدھار لیں اور مان جائیں، اس اختلاف کو ختم کر دیں. یعنی کہ یہ اختلاف کیا ہے کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، بلکہ ان کے متعلق بکواس کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں نعوذ باللہ. اور عیسائی اتنا غلوف کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ اور اللہ کا بیٹا تجویز کرتے ہیں. استغفر اللہ. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں زمین اور آسمان ٹل جائیں کہ یہ جیسی بات جو ہے یہ منہ سے نکالتے ہیں، ایسی خوفناک بات، ایسی بڑی بات کہ یہ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو سارے ناپاک الزامات سے پاک صاف فرما دیا ہے. اور یہ قرآن کے یہی وہ تصدیق ہے جو قرآن پاک کرتا ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور یہیں تک آپ کی تفسیر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آلریڈی لمبی ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اگلی آیات کی تفسیر بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی، کہ تاکہ ہمارے جو گمراہ ہو گئے ہیں ساتھی، جنہوں نے اپنا نام کرسچنز رکھ لیا، عیسائی رکھ لیا ہے، وہ دین حنیف کی طرف واپس لوٹ آئیں. اور دین حنیف وہی شروع سے ہے اور وہی آخر تک رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.